پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے، دو فوجی آمنے سامنے۔ پاکستانی فوجی نے گولی چلائی، انڈین فوجی وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اگر یہیں دونوں فوجی دبئی کے کسی مے خانے میں ملے ہوتے، کیا تب بھی یہ ایک دوسرے پر گولی چلا رہے ہوتے یا ان کا کوئی اور ری ایکشن ہوتا؟ آئیے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تھامس ہارڈی کی پوئم دا مین ہی کلڈ، آدمی جسے اس نے مار ڈالا۔ ہیڈ ہی اینڈ آئی بٹ میٹ، کیا وہ اور میں اگر ملے ہوتے، بٹ میٹ اگر ملے ہوتے، بائی سم اولڈ انشینٹ ان، کسی قدیم پرانی ہوٹل میں، انشینٹ قدیم، کیا اگر ہم دونوں کسی پرانی قدیم ہوٹل میں ملے ہوتے، we should have sat us down، تو ہم لازم ایک دوسرے کو ساتھ بٹھا لیتے، ٹو ویٹ اور ڈبو لیتے، سرشار کر لیتے، رائٹ ٹھیک ٹھاک ہم ایک دوسرے کو ڈبو لیتے، مینیا نیپرکن، نیپرکن جام، شراب کے پیالے، ہم جام پی پی کر شراب میں ڈوب جاتے ہیں، مزے میں ڈوب جاتے ہیں۔ اگر ہم دونوں ملے ہوتے کسی قدیم صحرائے میں، ہوٹل میں، تو ہم یقیناً ایک دوسرے کو شراب پلاتے اور شراب کے مزے میں ڈوب جاتے۔ بٹ رینجڈ ایز انفینٹری، بٹ رینجڈ لیکن ہم آ پہنچے، ایز انفینٹری پیدل فوجی دستے میں، انفینٹری پیدل، سب سے آگے فرنٹ لائن پر جو جنگ میں دستہ ہوتا ہے، پیدل دستہ ہوتا ہے، انفینٹری۔ اینڈ اسٹیئرنگ فیس ٹو فیس، ہم ایک دوسرے کے چہرے کو گھورنے لگے۔ ہم کیونکہ کسی قدیم صحرائے میں، ہوٹل میں نہیں ملے، ہمارا آمنا سامنا ہوا ایک جنگ میں، تو ہم ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ آئی شاٹ ایٹ ہم، میں نے اس پر گولی چلائی، ایز ہی ایٹ می، جیسے کہ اس نے مجھ پر گولی چلائی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے پر گولی چلائی۔ اینڈ کلڈ ہم ان ہز پلیس، اور میں نے اسے مار ڈالا اس کی جگہ پر، وہ جہاں تھا میں نے وہیں پر اسے ڈھیر کر دیا۔ I shot him dead because، میں نے اسے مار گرایا، گولی مار دی، کیونکہ because he was my foe، کیونکہ وہ میرا دشمن تھا، فو دشمن، میں نے اسے مار ڈالا۔ ریزن وہ میرا دشمن تھا۔ وہ تمہارا کیوں دشمن تھا؟ ریزن اننون، اس ریزن کا معلوم نہیں ہے، بس وہ میرا دشمن تھا۔ جسٹ سو بہت ہی خوفناک ہے۔ دس اسٹائر، یہ ایک قسم کی اوئرنی ہے۔ بس یہی کافی ہے، بس یہی بات تھی کہ وہ میرا دشمن تھا۔ مائی فو، آف کورس ہی واز، آف کورس یقیناً وہ میرا دشمن تھا۔ آپ پرسنلی اسے جانتے نہیں، اس کے ویوز نہیں جانتے، اس کے وچار کا معلوم نہیں ہے، اس کے بیوی بچوں کا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت پر کتنا ماتم وہاں ہوگا، معلوم نہیں۔ ریزن ان نون، بس ایک ہی ریزن ہے، مجھے بتایا گیا کہ یہ تیرا دشمن ہے، یہی ریزن کافی ہے کہ وہ میرا دشمن ہے۔ دیٹس کلیئر انف، بس یہ وضاحت کافی ہے۔ اس کو گولی مارنے کی ریزن کہ وہ میرا دشمن ہے، اور بس وہ میرا دشمن ہے، یہی وضاحت کافی ہے۔ although گو کہ he thought he would enlist، گو کہ he was a common man،
بس مجھے بتایا، مجھے پتا تھا یہ میرا دشمن ہے، اس لیے میں نے اسے مار ڈالا، لیکن اگر دیکھا جائے وہ کون تھا میں تو نہیں جانتا، وہ کون تھا ازیوم کرتا ہے رائٹر، کہتا ہے کہ آلدو گو کہ ہی از اے سمپل مین، وہ ایک سادہ آدمی تھا، کیسے؟ جیسے میں سادہ آدمی ہوں، کیسے؟ ہی تھاٹ، اس نے سوچا ہوگا، ہی ووڈ انلسٹ، کہ وہ بس فوج میں آ جائے، پرہیپس، شاید، آف ہینڈ، شاید وہ بیکار تھا، شاید اس کے ہاتھ میں اب چیزیں نہیں تھیں، شاید اس کا بزنس فلاپ ہو گیا تھا، شاید جو وہ کام کرتا تھا وہ کام اس کے پاس رہا نہیں تھا، آف ہینڈ، شاید وہ آف ہینڈ تھا، کوئی کام کرنے کے اب لائق نہیں تھا، لائک جسٹ ایز آئی، جیسے کہ میں، واز آؤٹ آف ورک، جیسے کہ میں بے روزگار تھا۔ اس کی کہانی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جنگ میں شاید اس لیے آیا ہوگا کیونکہ اس کے پاس کام نہیں ہوگا اب، جیسا کہ میرے پاس کام نہیں تھا۔ ہیڈ سولڈ ہز ٹریپس، شاید وہ کوئی فشر مین ہوگا، مچھیرا ہوگا، جس نے اپنے شکار کا ٹریپس، شکار کا سامان بیچ دیا ہوگا، شاید اس کی ماں بیمار ہوگی، شاید اس کی بیوی بیمار ہوگی کہ اس نے اپنے ٹریپس، اس نے اپنا جال، شکار کا سامان بیچ دیا ہوگا، اب کیونکہ شکار کا سامان نہیں، اس کے پاس اوزار نہیں، اب وہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے کہا چلیں میں اپنے آپ کو فوج میں داخل کر لیتا ہوں۔ اس کی سٹوری یہ ہوگی، جیسا کہ میری سٹوری ہے، میں بے روزگار تھا، سرے سے، شروع سے ہی بے روزگار تھا، تو میں نے کہا چلیں فوج میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بوتھ وی ور کامن پیپل، سمپل ہیومن، اور ہم فوج میں آ گئے۔ نو ادر ریزن وائی، کوئی اور ریزن نہیں تھی ہمارے فوج میں آنے کی۔ کیوں فوج میں آنے کی؟ یا تو ریزن یہ ہوتی کہ میں سوچتا کہ میرے پولیٹیکل ویوز یہ ہیں اور دوسرے کنٹری کے پولیٹیکل ویوز یہ ہیں، میرے وچار یہ ہیں، میرا زندہ رہنے اور میرا نظریہ یہ ہے، اور کیونکہ اس کنٹری کا نظریہ یہ ہے تو یہ کنٹریری ہے، وہ غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں، اس لیے میں جنگ کروں گا ان کے ساتھ۔ نو، دیٹ واز ناٹ ریزن۔ ریزن یہ تھی میں بے روزگار تھا، وہ بے روزگار تھا، اس لیے ہم دونوں فوج میں آ گئے۔ فوج میں آ گئے تو فوج کے جو گرو گھنٹال تھے انہوں نے میپ کیا، ہم دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے ایک دوسرے پر گولیاں چلانے کا میپ بنایا انہوں نے۔ یس، کوائنٹ، عجیب ہے، عجیب، اینڈ کیورس، اور پر اسرار ہے، پرتجسس ہے، وار از، یہ جنگ کتنی پرتجسس، کتنی عجیب ہے۔ یو شوٹ اے فیلو ڈاؤن، تم ایک آدمی کو مار گراتے ہو، تم ایک آدمی کو مار گراتے ہو، ادروائز یو وڈ ٹریٹ، ادروائز تم اس سے کیسا برتاؤ کرتے، ادروائز یو وڈ ٹریٹ، وگرنہ تم اسے کھانا کھلاتے۔ if met where any boys، اگر ملے ہوتے ایسی جگہ جہاں پر شراب خانہ ہو، اگر تمہیں دو لوگ کسی شراب خانے میں ملے ہوتے تو ایک دوسرے کو دعوت دیتے شراب کی، کھانے کی، ٹریٹ، اور ہیلپ ٹو ہاف اے کراؤن منی، پیسہ، سکہ، پاؤنڈ، یا آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے پیسوں کے ذریعے۔ وین آئی واز ان تھائی لینڈ، بینکاک، تو کراچی کا جو اونر تھا اس نے نہ صرف ہوٹل میں میری جاب ختم کر دی، آئی واز مینیجر دیر، بلکہ انہوں نے میرا سامان بھی اٹھا کے باہر رکھ دیا میرے روم سے۔ آئے تو اسے کہنا سامان اٹھاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے۔ ہیلپ کس نے کی؟ دھمیندرے نے۔ ہیلپ کس نے کی؟
سکھ بھائی نے اپنے روم میں سپیس دی، کھانا کھلایا، سنبھالا دیا. اگر ہم ہی دو لوگ، یہ سکھ بھائی اور یہ ہندو بھائی دھمیندرا، اگر ہم ہی دو لوگ فوج میں آمنے سامنے ہوتے تو ہمیں ایک دوسرے سے کتنی نفرت ہوتی. جب ہم بدیس میں تھے تو ہمیں ایک دوسرے سے کتنا تعاون تھا. آئی ہوپ یو مے انڈرسٹینڈ ویل. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ سچویشن ہے. یہ بڑے بڑے پلانرز ہیں جو ہمیں دشمن بناتے ہیں. ادروائز سچویشن اگر ڈیفرنٹ ہو تو دین وی ریئیکٹ ڈیفرنٹ. سو نائس آف یو. وہ فرینکلن نے کہا تھا، اس نے کہا تھا اگر میرے فوجی سوچنا شروع کر دیں تو میری فوج میں ایک شخص بھی نہ بچے. دس از یور ہوسٹ lecturer M.K. Bhutta, and notes are available in 5,000. There are only 3 questions, the most important repeated one.